استاد کو یہ چیز میسر نہیں ہوتی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا، اور اسی طرح ان کے استاد حضرت کانوتوی رحمۃ اللہ، جب لوگ ان کا نام لیتے تھے شاگرد تو بچوں کی طرح رویا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا تو رویا کرتے تھے. اللہ نے ان لوگوں کو جن کی زندگی ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی ہوتی تھی، اللہ نے ان کے اندر بھی ایسی جاذبیت رکھی کہ ان کے شاگرد ان کے اوپر جان دیتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا حال یہی تھا. میرے بھائی، یہ کمالات ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے. علم کے اندر کمال ان کا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. پھر اللہ نے ان کے دل کے اندر جو تپش رکھی تھی ملک کو آزاد کرنے کی، اور اس کے لیے جو انہوں نے اپنے سر سے کفن باندھا تھا، اپنی کمر کو باندھا تھا، ایک بہت نحیف و ناتوان انسان، لیکن آخری وقت تک پائے استقامت کے اندر کوئی لچک نہیں پیدا ہوئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے تو ہو سکتا ہے آپ میں جو پرانے لوگ ہوں وہ جانتے ہوں کہ نواب بہاولپور ان کے کارندے تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اس خاندان کا تعلق رہا ہے. اسی لیے ملک کی آزادی کے بعد یا یوں کہیے کی تقسیم کے بعد گنگو کے خاندان جو وہاں سے اٹھے ہیں تو وہ عام طور پر آ کر بہاولپور میں آباد ہوئے. سر رحیم بخش انگریز نے ان کو خطاب سر کا دیا تھا. ان کو بھیجا گیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. جہاز ابھی گودی پر نہیں لگا، وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. ان کو بھیجا گیا کہ اب شیخ الہند آ رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھایا جائے کہ وہ تحریک آزادی وطن سے اپنے آپ کو الگ کر لیں. چنانچہ سر رحیم بخش گئے اور جا کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ساری زندگی آپ نے انگریز کی مخالفت میں لگا دی، مگر کچھ تو ہوا نہیں انگریز کا، کچھ تو بگڑا نہیں، لیکن ہم تو اجڑ گئے. ہم میں سے جو لوگ بیعت و ارشاد کے طالب تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اور ان کی جانشین آپ کی شخصیت تھی، آپ مالٹا چلے گئے، ہم اجڑ گئے. جو لوگ دارالعلوم کی مسند تدریس پر بیٹھ کر آپ سے سبق لیتے تھے، آپ تشریف لے گئے، مسند تدریس بھی اجڑ گئی. اب آپ تشریف لائے ہیں تو حضرت ہمارے حال پر رحم فرمائیے، اور اب آپ خانقاہ میں بیٹھ جائیے تاکہ ہم جیسے پیاسے اپنی پیاس کو بجھا سکیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، اور جب خاموش ہو گئے سر رحیم بخش تو سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ سر رحیم بخش صاحب، جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے وہاں مجھے جینا تو جینا، مرنا بھی منظور نہیں ہے. ہندوستان پر انگریز کی حکومت ہے، میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہاں رہوں یا یہاں مروں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اس ملک میں اعلان کروں کہ انگریز کی تائید حرام ہے. اور میں بوڑھا، اگر میرے پیر میں یہ طاقت نہیں رہی کہ میں گاؤں گاؤں جا کر یہ اعلان کر سکوں تو میں ایک چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر گاؤں گاؤں لے چلو، اور میں ہر جگہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی تائید حرام ہے. یہ آگ تھی سینے کے اندر، یہ وہ نظریہ تھا
اسی اقتدار کے لیے اس نظریے کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی نظریہ اسلام ہے، ایمان ہے، اور اسی نظریے پر زندہ رہنا. اور انہوں نے علماء کو اٹھا کر کھڑا کر دیا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سن 20 میں واپس تشریف لائے اور زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے. مالٹا کی سردی نے ان کے جسم کو کھوکھلا کر دیا. اپنے انتقال سے صرف 12 دن پہلے جو جمعیت علماء کا اجلاس دلی کے اندر ہوا ہے، دوسرا اجلاس، پہلا اجلاس تو امرتسر کے اندر ہوا، دوسرا اجلاس دلی کے اندر، وہ اس کا خطبہ صدارت انہوں نے پڑھا. میں تو اس کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ الہند کے اندر کیا حرارت ایمانی تھی اور وہ کس طرح پیغام دینا چاہتے اور بتانا چاہتے تھے. انہوں نے علماء سے مخاطب ہو کر کے اپنے اس خطبے کے اندر جو آج بھی چھپا ہوا ہے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے. اقتصادیات، سیاسیات، معاشیات، تمام کا تمام نظام اسلام کے اندر موجود ہے. آپ سمجھے؟ فرماتے ہو سکتا ہے الفاظ کا کہیں کوئی تغیر ہو، ہر نظام اسلام کے اندر موجود ہے. اسلام کامل و مکمل مذہب ہے. پھر فرماتے ہیں جو لوگ موجودہ کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں، یعنی آزادی وطن، جو لوگ موجودہ کشمکش زمانہ سے پہلو تہی کرتے ہیں اور مدرسوں کی اور مسجدوں کے حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلام کی خدمت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے پاک و صاف دامن پر داغ لگا رہے ہیں. کون کہہ سکتا ہے؟ شیخ الہندی کہہ سکتا ہے. علماء کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. کیا کر رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر اور مسجدوں کے حجروں میں بیٹھ کر جو دین کی خدمت کرتی وہ کافی ہے؟ شیخ الہند کے اندر اتنی اللہ نے تپش رکھ دی اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان کو جو شاگرد ان کے ساتھ لگا اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. میرے بھائی، جمعیت علماء در حقیقت انہیں کے قائم کردہ جماعت ہے. اگرچہ علماء کی خدمات آزادی وطن کے لیے 1803 سے شروع ہوتی ہے جیسا میں نے کہا، اور ملک کی آزادی 1947 پر جا کے ختم ہوئی. یعنی ایک جد و جہد ہے، جد و جہد ہے 150 سال تک تقریباً. اس وقت تک کوئی نظام اور کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. ہم اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ کانگریس جس نے ملک کی آزادی کے اندر کردار ادا کیا تھا وہ تو 1880 کے بعد وجود میں آئی ہے. 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے. ہماری تاریخ ملک کی قربانی کے لیے اس سے 80 سال پہلے سے اس نے جنم لیا ہے اور 2 جہاد ایسے کیے ہیں کہ جس کے اندر لاکھوں سپوت ہمارے کٹ گئے، شہید ہو گئے، قبرستان کے قبرستان آباد ہو گئے. کوئی متعین پلیٹ فارم نہیں تھا. یہ شیخ الہند کی دین ہے کہ مالٹا میں بیٹھ کر 1919 میں اپنے شاگرد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حکم بھی پہنچا اور انہوں نے یہاں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھ دی. اور 1920 میں جیسے جیسے یہ خبریں گرم ہوتی رہیں کہ اب چھوٹیں گے، آنے سے پہلے جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم بنوا دیا اور 20 میں آئے اور بوڑھا آدمی اور آتے ہی فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگا. شیخ الہند کی یہ ذہانت تھی
حالات کو انہوں نے دیکھا، حالات کو سمجھا اور یہ جانا کہ ہوا کا رخ کیا ہے، ایسے ہی شاگردوں کو پیدا کر دیا جب تک زندہ رہے ملک کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو لوگ سیاسیات میں کام کرتے ہیں، اگر وہ خدمت کرتے ہیں تو کامیابی کے بعد اقتدار میں شریک ہوتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لیکن شیخ الہند کے یہ شاگرد، انہوں نے خدمت کبھی نہیں کی اقتدار میں شرکت کے لیے۔ ملک آزاد ہوا، ایک دم جیسے سونے والا اس کروٹ پر ہے، اس نے کروٹ بدل دی، فوراً اعلان کر دیا آج سے ہماری جماعت خالص مذہبی جماعت ہے، ملک کے اقتدار اور سیاست سے ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ میں اپنے ملک کی بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے اور آپ کے اکابر تو ایک ہی ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو سبق شیخ الہند سے لیا تھا، وہ آزادی کے بعد اقتدار کے اندر حصہ داری کرنا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اس میں مضمر ہے کہ ہم اپنے آزاد ملک کی آزادی پر قربان ہو جائیں، اور وہ قربان ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا۔ میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ جب علماء کی رگوں کے اندر جو خون ہے، اس کے اندر بڑا بنیادی حصہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ہے، اس لیے کہ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ کیسے افراد جہاد کو پیدا کیا جائے، ان میں سب سے بنیادی شخصیت شیخ الہند کی ہے۔ اللہ نے انہی کی ذات سے افراد کو پیدا کیا، چاہے وہ مفتی اعظم ہو، چاہے حضرت مدنی ہو، چاہے مجدد ملت حضرت تھانوی ہو، چاہے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی ہو، چاہے مولانا اجلاس صاحب امیر جماعت تبلیغ ہو۔ یہ جتنی تحریکیں چلی ہیں اور جس نے اسلام کی حفاظت بر صغیر کے اندر کی ہے اور کر رہی ہے، مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، سب کا سلسلہ جا کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے۔ آپ نے مجھ کو مولانا نے یہ فرمایا کہ ہم تحریک کے دور کے اوپر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر سیمینار اور جلسوں کے سلسلے کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ ہر قوم اپنے اکابر کے ان کارناموں کو خصوصیت سے جب وہ ملک کی آزادی کے سلسلے میں ہوتے ہیں تو ہر قوم اس کو بیان کرتی ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی ابھی 3 سال 4 سال پہلے ایک سال منایا گیا تھا جس کے اندر 1857 کے جو کارنامے ہوئے تھے ان کو بیان کرنے کے لیے اس وقت ہم نے پورے ہندوستان کے اندر اپنے اکابر کے ان کارناموں کو ذکر کیا تھا جو انہوں نے آزادی وطن کے لیے کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ بڑا اچھا ہے۔ ہم اور آپ اس جگہ جمع ہیں اور آج سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور ہمارے دیگر اکابر، انہوں نے جو کچھ کام کیے ہیں وہ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے کیے ہیں۔ آپ حضرات جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے حالات ہیں اور آپ اپنے ملک کے حالات کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں اور میں وہ کہتا بھی رہا ہوں پہلے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان حضرات کی زندگی کا صرف ایک ہی رخ نہیں تھا کہ وہ سیاست ہو، بلکہ سیاست بھی اگر تھی تو وہ اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے تھی۔ یہ بنیاد ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کو خصوصیت سے اصلاح معاشرہ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، وہ لوگ جو اسلام کے چراغ کو مٹانا چاہتے ہیں اور وہ آفتیں جو مغرب سے اٹھتی ہیں اور ساری دنیا کے اندر اٹھ رہی ہیں،
اور اسلام کے چراغ کو روشن کرنا، اسلام کے چراغ کو گل کرنا چاہتی ہیں، آپ کو اسلام کے چراغ کو جلانے کے لیے ہر سطح پر جس طرح بھی آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کو اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ کے اکابر کا یہی طریقہ کار تھا۔ بڑی سے بڑی حکومت نے کبھی اس کی چمک دمک نے نہ ان کو خریدا ہے نہ ان کو مرعوب کیا ہے۔ آپ جب تک ان اکابر کے نام پر اپنی کشتی کو آگے بڑھاتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک اور اپنے مقصد تک پہنچیں گے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی اس جد و جہد کو، جو آپ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنے ملک میں اپنا امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے، اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے، پیار و محبت کو پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر اعتبارات سے ترقی اور کامرانی سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔